جی سر، کمنٹ سیکشن میں بہت زیادہ کوشچن آ رہے ہیں، لیکن جو مین کوشچن ہے زیادہ تر لوگوں نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا پر پابندی کے حوالے سے جو نیا قانون پنجاب میں پاس ہوا ہے، پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ 2024، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں۔ لوگ بہت زیادہ اس کو لے کے پریشان ہیں۔ دیکھیں، اس میں عام لوگوں کی پریشانی بجا ہے، کیونکہ اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو ان کی لائف کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ سب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا افیکٹ جو ہے نا جی میڈیا پر ہوگا۔ تو میڈیا جو ہے وہ پہلے ہی اس ملک میں آپ کو پتا ہے کہ جو میڈیا دو قسم کا ہے، ایک کنٹرول میڈیا ہے اور ایک سوشل میڈیا ہے۔ تو کنٹرول میڈیا تو بالکل ہی آپ کہہ رہے ہیں نا بھی اس میں فارغ ہو جائے گا۔ اس میں تو سوائے یہ ہے کہ آپ کو تعریفیں اور نعرے اور مطلب ہے کہ جو حکومتی حق میں پروپیگنڈے کے علاوہ آپ کو دوسری کوئی بات اس پہ سنائی نہیں دے گی۔ تو جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا یہ لوگوں تک آزادانہ کوئی تجزیے پہنچ رہے تھے، کوئی خبریں پہنچ رہی تھی، کوئی فیکٹ پہنچ رہے تھے۔ اور اگرچہ اس میں مطلب ہے کہ کوئی سوشل میڈیا کے حوالے سے غلط خبریں بھی پھیلائی جاتی تھی، غلط انفارمیشن بھی آ رہی تھی، اور اس میں کئی دیگر مسائل بھی آ رہے تھے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ نالج وہ جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ ہمیں نظر آتا تھا۔ وہ تو بندے کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کیا سننا چاہتا ہے۔ وہ کسی مطلب ہے کہ کسی ڈیوائس کا تو قصور نہیں ہے کہ وہ بندہ کیا دیکھے یا کیا سنے، وہ تو بندے کی اپنی اپنی چوائس ہے۔ بہرحال وہ سوشل میڈیا پر بہت ساری پازیٹیو انفارمیشن بھی تھی، بہت سارا ایجوکیشن بھی، بہت سارا بزنس بھی، اور بہت ساری مطلب اس پر ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، خاص طور پر اس دور میں تو شاید ہی کوئی ایسا بزنس ہو جو سوشل میڈیا پر نہ گیا ہو، یا کوئی ایسا بزنس چل رہا ہو جس کا تعلق سوشل میڈیا سے نہ ہو۔ تو آپ اس کا جو ہے نا جی ہر جگہ اس کا فرق پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ میرے سامنے یہ جو بل ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، میں نے اسے پڑھا ہے، تو اس پر تو لمبی چوڑی بات ہوگی، اور اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بہت سارے پہلو ڈسکس کریں، اور ایک نہیں، اس پر تو ہو سکتا ہے کہ 10 20 30 بھی ہمیں کوئی سیریل وائز بھی لاگ بھی کرنے پڑے تو ہم اس پر کریں گے، کیونکہ اس کے ہر قدم پر مطلب ہے کہ ایسی چیز سامنے آئی ہے، ایک قانون کے طالب علم کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو میرے لیے بہت حیران کن ہے ذاتی طور پر۔ اگر میری اس پر جو رائے ہے وہ ایک علیحدہ سے وہ ڈیولپ ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن جو پرائما فشائی ہے، جو مطلب ہے کہ ابتدائی طور پر سرسری نظر دیکھنے سے بھی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو قانون ہے اس کا تعلق عوامی فلاح سے نہیں ہے۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی ایک اپنا 2-3 دن پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ قانون سازی جو ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں پر اپنا مطلب ایک دباؤ ڈالنے کے لیے، لوگوں پر اپنا خوف طاری کرنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ قانون جو ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے میرا ذاتی اس میں جو رائے یہ ہے ایک لا کے اسٹوڈنٹ کے طور پر کہ یہ جو ہے یہ قانون ایک ڈریکونین قسم کا لا ہے۔ یہ ہم عام جمہوری معاشرے میں اس قسم کے قانون کی ہم توقع نہیں کرتے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک یہاں آئین کی حکمرانی ہے، ایک جمہوری ملک ہے، اور یہاں اگر کوئی سیاسی جماعتیں وہ سیاست کر رہی ہیں یا سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہیں، تو میرے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے ذاتی طور پر کہ یہ سیاسی جماعتیں کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جو عوام کے خلاف قانون سازی کر رہی ہیں۔ عوام کا جو ہے نا رائے اور عوام کا جو ہے نا جی وہ بزنس پر نیگیٹو اثرات جس کے مرتب ہو رہے ہیں ہوں گے، اور وہ قانون سازی آپ مطلب ہے کہ آپ نے کر دی ہے میری رائے کے مطابق کہ جس میں سے عوامی فلاح کا پہلو مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس میں وقت کے ساتھ اگر سامنے آ جائے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، اور ان حکمرانوں کے لیے ہدیہ تبریک بھی پیش کریں گے کہ یہ واقعی ایسا کام ہو گیا ہے جس سے لوگ جو ہے نا جی وہ فلاح پا گئے ہیں۔ تو اس میں سے تو ذاتی طور پر مجھے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو نہ صرف کاروبار کو ڈیمیج کریں گی بلکہ یہ ہے کہ میڈیا کا گلا گھونٹ دے گی، اور جو کانسٹیٹیوشنل نے جو بیسک رائٹ ہمیں دیے ہیں، آزادی اظہار کے رائٹ، آزادی
مطلب ہے کہ فکر کے رائٹ ہر لحاظ سے جو ہے نا جی، جو بنیادی حقوق ہیں انسان کے، تو اس کو جو رائٹ دیے ہیں، یہ تو قانون اس کو براہ راست متاثر کر رہا ہے مختلف حوالوں سے۔ اس میں تو سوائے قانونی پیچیدگیوں کی اور کوئی کام نہیں۔ اگرچہ اس قانون کی روح سے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس میں وکلا کو بہت زیادہ مقدمے بازی ملے گی، اتنے زیادہ مقدمات ہوں گے کہ شاید لوگ سوچ بھی نہ سکیں۔ تو وکلا کمیونٹی کے لیے، قانونی مشغافیوں کے لیے تو یہ قانون میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جو آج تک سامنے آیا ہو، لیکن یہ ہے جس کا تعلق شاید ہر آدمی کے ساتھ کہیں نہ کہیں لنک کر جائے۔ آج تو شاید یہ بات کسی کو آسانی سے کسی ہمارے بھائی کو سمجھ نہ آئے کہ یہ مینو کی سانو کی یہ قانون آ گیا، لیکن یہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ قانون کہیں نہ کہیں جا کے ہر آدمی کو کہیں نہ کہیں جا کے افیکٹ کر جائے گا۔ اب آتے ہیں اس بات کے متعلق کہ اس پر کیسے، مطلب کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ جو رائے قائم کر رہے ہیں، اس کی ذرا ہمیں عوامی طور پر کوئی 1-2-4 چیزیں سمجھا دیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس میں قانونی طور پر میرا یہ جو میں کر رہا ہوں، اس پر علیحدہ سے میں قانونی طور پر ڈیپلی انالیسس بھی دوں گا کہ قانون میں جا کے یہ کس طرح جو ہے نا جی وہ ہمارے مختلف رائٹس کو ہٹ کرتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس قانون کا جو اطلاق ہے وہ فالس اور انٹرو اسٹیٹمنٹ پر ہوگا، یعنی کہ جو جھوٹی اور جو سچی بات نہ ہوگی، مطلب ہے کہ وہ بیان ہوگا، اس پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ یعنی کہ جہاں جس کو آپ سمجھیں کہ یہ چیز سچ نہیں ہے، یا جس کو آپ سمجھیں کہ یہ چیز جھوٹ ہے، تو وہ اس پر یہ قانون اطلاق ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کون اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ چیز سچ ہے اور یہ چیز جو ہے نا جی یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے؟ کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ اس کا فیصلہ آیا وہ ٹریبیونل کرے گا جو اس قانون کے تحت کام کرے گا، جس کو آپ نے پہلے ہی اتنی پاور دے دی ہیں کہ یہاں تو اس قانون میں یہ پاور نہیں ہے کہ آپ آسانی سے جا کے اپنا دفاع کر لیں۔ آپ کا حق دفاع ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو حق دفاع حاصل کرنے کے لیے بھی لیو ٹو ڈیفینڈ لینی پڑے گی، یعنی کہ آپ کو درخواست دینی پڑے گی عدالت کو کہ حضور مجھے اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی جائے، اور وہ عدالت، وہ آپ کا مینڈیٹری رائٹ نہیں ہے لیو ٹو ڈیفینڈ، وہاں بھی عدالت کی ڈسکریشن ہوگی اس ٹریبیونل کی کہ وہ آپ کو اس کا حق دے یا نہ دے۔ اگر دے تو کوئی شرط لگا کے دے کہ آپ اتنے پیسے جمع کرائیں، آپ یہ جو ہے نا جی کنڈیشن پوری کریں، پھر میں ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا جو آغاز ہے وہی اس قدر، مطلب ہے آپ کہہ لیں بھی ناانصافی پر مبنی ہے کہ آگے چل کے تو اس کے جو بھی وہ اثرات ہوں گے وہ میں علیحدہ سے، جیسے میں پہلے کہا، بات کروں گا۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں نا کہ کیا چیز جھوٹ ہے اور کیا چیز سچ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سرکاری سچ ہوگا وہ سچ ہوگا، جو عوامی سچ ہوگا وہ سچ ہے یا نہیں، یہ عوام کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہوگی، یعنی کہ انٹرو وہ میٹر ہوگا یا وہ سٹیٹمنٹ ہوگی جسے سرکار ڈکلیئر کر دے کہ یہ انٹرو ہے، ویسے چاہے اس کی حقیقت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جو ہے یہ عام بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ نہیں جناب حقیقت ہے۔ اس بات کو میں تھوڑا سا مزید آپ کو سمپل ایک وضاحت کروں۔ کیا کوئی گورنمنٹ اس وقت، کیا کوئی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہمارے ہاں رشوت لی جا رہی ہے؟ کوئی ڈپٹی کمشنر کسی ضلع کا بھی یہ آپ کی بات تسلیم کرے گا کہ جی آپ کے ضلع میں میرے نیچے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں رشوت لی جا رہی ہے؟ ڈپٹی کمشنر کے متحد کتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں؟ سول ڈپارٹمنٹ آلموسٹ سارے اس کے متحد۔ تو آپ اسے جا کے کہیں جی کہ فلاں آدمی جو ہے نا جی وہاں رشوت کا تقاضا کر رہا ہے یا اس دفتر میں رشوت لی جا رہی ہے، وہ تسلیم کرے گا اسے سرکاری طور پر؟ سرکاری طور پر تو کہے گا جی میرے ضلع میں تو کوئی رشوت نہیں لی جا رہی۔
کوئی ڈی پی او یہ نہیں کہے گا کہ میرے تھانے میں کہ رشوت لی جا رہی ہے. کوئی ڈی پی او ایسا ہے جو کلیم کرے کہ میرے جو ہے نا نیچے جی وہ فلاں جو ہے تھانے میں رشوت لی جا رہی ہے؟ ڈی پی او صاحب تو یہی سرٹیفکیٹ دیں گے کہ جناب میرے ضلع میں جو ہے وہ ایک تمام تھانوں کے ایک سپاہی سے لے کے ایس ایچ او تک ماشاءاللہ وہ سارے قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور کوئی رشوت کا جہاں نام و نشان نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتائیں. وہ ذرا یہ کہیں گے جی اگر ہے تو مجھے بتائیں. تو جو کہ ایک طریقہ کار ہے بیوروکریسی کا. کون سی گورنمنٹ تسلیم کرے گی کہ ہمارے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ تو یہ تسلیم نہیں کرے گی. گورنمنٹ کا اس سرکاری سچ کیا ہے؟ آج بھی یہی ہے. وہ 30 سال پہلے گورنمنٹ تھی اس کا بھی سرکاری سچ یہ ہے، تو کل جو گورنمنٹ ہوگی اس کا بھی سرکاری سچ یہی ہوگا. ہماری بدقسمتی ہے کہ گورنمنٹ سچ نہیں بولتی. سرکاری سچ کیا ہے؟ کہ چین ہے جی، سکون ہے جی، کسی کے ساتھ کوئی رشوت نہیں ہے، رشوت ہم نے ختم کر دی ہے. حقیقت کیا ہے؟ عوامی سچ کیا ہے؟ عوامی سچ آپ کے سامنے کہ کون سا مطلب ہے کہ وہ تھانہ ہے جس کے متعلق یہ عوامی اگر ہم ریفرینڈم کرائیں تو یہ تعین ہو سکے بھی اس تھانے میں عوام جو ہے نا جو اس علاقے کے وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہمارے تھانے میں کوئی رشوت نہیں لی جا رہی ہے، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. یا ہمارے ضلع میں جو ہے نا کسی ضلع کے لوگ اکٹھا ہو کے کہیں جی کیا بات ہے جی ہمارے ضلع میں تو بالکل جو ہے نا جی ہر کام قانون کے مطابق ہو رہا ہے. ایسا نہ عوامی آپ ریفرینڈم کرا کے بھی نتیجہ لے لیں اور پبلک سے ویسے بھی ذاتی طور پر پوچھ لیں اور حقائق بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہاں جو محکمے لوگوں کے ساتھ سروس دے رہے ہیں یا لوگوں کو کہ کس طرح کہاں جو ہے نا جی وہ کس طرح مختلف ہیلے بہانوں سے جو ہے نا جی لوگ جو ہے وہ پریشان ہے اور رشوتیں دینے پر مجبور ہے، آپ کے سامنے روزمرہ کی بات ہے. لیکن اس عوامی سچ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. عوام کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے، یا عوام مطلب اسے تسلیم کروائی نہیں سکتی اس قانون کی روح کے مطابق ہے. تو لہٰذا یہ جو قانون ہے یہ ایک طرفہ قانون ہے. اس میں وہ سچ ہے جو گورنمنٹ کا سچ ہے، جو گراؤنڈ پہ سچ ہے یا حقیقت ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں نا مطلب ہے کہ آپ ایک مثال لے لیں ایک اور سادہ سی کہ اب لاہور شہر میں آپ لاہور شہر میں بیٹھے ہیں کہ لاہور شہر میں آیا گورنمنٹ یہ تسلیم کر سکتی ہے کہ عام روزمرہ کے معاملات میں کہ ہمارے یہاں شہر میں جو ہے نا جی وہ جو دودھ ہم بیچ رہے ہیں، جو ہمارے بچے دودھ پی رہے ہیں یا جو دودھ سپلائی ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا جی وہ ٹھیک نہیں ہے، زیادہ تر ملاوٹ والا ہے؟ کوئی گورنمنٹ یہ تسلیم کرے گی؟ نہیں. گورنمنٹ سے آپ بات کریں وہ کہ جی بالکل ماشاءاللہ ہر دکان پر جو ہے نا جی وہ بالکل پیور دودھ بک رہا ہے. اس کی یہی سرکاری اسٹیٹمنٹ ہے نا اس کی. اگر وہ کہے کہ جی فلاں دکان پر دودھ صحیح نہیں بک رہا تو وہ پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ خود مطلب ذمہ دار بنتی کہ کیوں بک رہا ہے ابھی غلط. لیکن یہ اسی طرح کا جو یہ قانون ہے کہ اس میں جو وہ اسٹیٹمنٹس ہیں وہ جو جن کی بنیاد پر اس قانون نے آگے بڑھنا ہے وہ تمام کے تمام جو ہے نا جی وہ گورنمنٹ کے اختیار میں ہوگا. تو یہ جو کلیمنٹ جو ہوں گے اس قانون کے تحت وہ زیادہ تر جو آئیں گے وہ گورنمنٹ ہوگی. اور اس میں تفصیل کن دیا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن عہدے دار ہیں جناب یہ ہے کہ ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. کن کے خلاف نہیں بات ہو سکتی؟ اس کی ایک فہرست ہے صدر سے لے کے جناب یہ ہے کہ عام مطلب ہے کہ اپوزیشن لیڈر تک اور سارے جس میں وہ الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ اور اس میں سارے وہ جو ساری ہرارکی ہے جو مقتدر اعلیٰ جسے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے لے کے اسپیکر اور یہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف چیف جسٹس وغیرہ سارے شامل ہیں. اس ڈیفیمیشن میں اگر کوئی مسنگ ہے جس کی ڈیفیمیشن کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے تو وہ عوام ہے. تو اس لیے آج تو صرف آپ اتنا ہی غور کریں کہ یہ جو سچ ہے اور جو غیر حقیقت پسندانہ بیان ہوگا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اگر گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے یا ان قانون بنانے والوں کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ ضرور وہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. ہم بھی اپنی رائے امینڈ کر لیں گے. اگر نہیں ہے
تو پھر وہ غور کریں جو یہ قانون بنا رہی ہے، ہم وہ کسی سیاسی جماعت سے کہ وہ اس لوگوں کے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ۔ ابھی تو میں نے اس کا صرف ایک پہلو ڈسکس کیا ہے، تو اب ہم اگلے مطلب ہے کہ اس پر اس کا وہ پہلو ڈسکس کریں گے کہ یہ کاروبار کو کس طرح افیکٹ کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں۔